نماز فجر میں ہم نے امام کو قاعدے میں پایا تو پہلے ہم سنتیں پڑھیں گے یا جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر جماعت میں شامل ہو جائیں تو سنتیں کس وقت پڑھیں گے؟ کیا یہ سنتیں ادا کہلائیں گی یا قضا کہلائیں گی؟ ٹھیک، اس میں ہمارا احناف کا مذہب یہ ہے، فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے کہ امام اگر فجر کی نماز پڑھا رہا، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ اپنی سنتیں کسی ایسے جگہ ادا کریں کہ جہاں نماز کی آواز نہ آتی، قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، تو ایسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سنتیں پڑھنے میں سنت یہ ہے کہ گھر سے پڑھ کر آئیں، کیونکہ اس میں قاعدہ کیا ہے؟ امام نے تلاوت شروع کر دی، اب سنیے قرآن حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو مسجد میں ایسے گوشے میں پہنچیے، سنتیں پڑھیں۔ آپ کو یہ گمان غالب ہے کہ امام کے اتحیات تک میں اپنی نماز ختم کر لوں گا، اتحیات میں بھی اگر آپ مل گئے تو بھی آپ نے نماز فجر جو ہے وہ پا لی، مسبوق کی طرح 2 رکعت بعد میں آپ۔ اگر امام اتحیات میں یا آخری رکعت میں آپ کو معلوم ہے کسی طرح کہ آپ اگر سنتیں پڑھیں تو جماعت چلی جائے گی، نماز جو ہے سنت، یہ نماز سنت اور جماعت واجب ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، تو نص ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنا ایک مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ نہیں پڑھے گا باجماعت نماز تو ہو جائے گی مگر وہ گناہگار ہوگا۔ اب کیا کریں گے؟ ہم اس جماعت کو حاصل کرنے کے لیے سنتیں چھوڑ دیں گے۔ اب سنتیں چھوڑنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اب اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے فقہا کو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قول نہیں ملا کہ اب کیا کرنا چاہیے، سنتیں رہ گئیں، چھوڑ دیں، کیا کریں؟ لیکن ہمارے علماء نے فتویٰ اس پر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے شاگرد حضرت امام محمد کا فتویٰ فقہا کو ملا، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جب آپ نے سنتیں پڑھ لی، فرض پڑھ لیے، اب فرض پڑھنے کے بعد اسی وقت سنتیں ادا نہیں کریں بلکہ آپ سورج نکلنے کا انتظار کریں۔ مثال کے طور پہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو 6 بجے طلوع ہو رہا ہو تو اس میں 20 منٹ اور ملانا، 6:20 پر اب سنتوں کی قضا کریں گے۔ یہ امام محمد کا فتویٰ ہے، اگر چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ بہتر اور اچھا نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ سنتیں ادا کریں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ حدیثوں میں اس وقت صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس نے کوئی علامتیں بتا دی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے یا اتنا بلند ہو جائے، اس وقت لوگ اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب ہم نے گھڑیوں کا نظام اور گھڑیوں سے نماز کو نفی کیا تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے سورج نکلنے کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے کہ جس میں نماز جائز ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے گھڑیوں کو دیکھ کر بڑی تحقیق کے بعد اس کا وقفہ 20 منٹ نکالا۔ تو 20 منٹ میں سورج جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ اس کی پیلاہٹ سرخی ختم ہونے کے بعد دھوپ چمکنے لگ جائے، تو اب آپ ان سنتوں کی قضا کریں گے۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جو بھی وقت ہو سورج نکلنے کا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے، 6:20 پر جو ہے آپ سنتوں کی قضا کریں گے۔ کوئی اور نماز پڑھنی ہو، آپ کو اشراق پڑھنی ہو تو بھی آپ جو ہے وہ نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک ہمارے یہاں گمراہ فرقہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی فرض اگر ہو گئے تو آپ فرض میں شامل ہو جائیے، شامل ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ فرض پڑھنے کے بعد اسی وقت سنتیں پڑھ لیں۔ ان سے پوچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس وقت میں فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا سمجھے؟ وہ کہنے لے بھائی سنتیں بھی تو فجر کی نماز ہے یا نہیں؟ وہ اس طریقے سے الٹا استدلال کرتے ہیں۔ وہ غلط سمجھے مسئلے کو، بالکل ایسا سمجھے اس مسئلے کو کہ ڈاکٹر نے مریض کو کہا کہ مریض کو دوا ہلا کر پلانا، انہوں نے کیا مریض کو ہلا کر کے دوا پلانا۔ حالانکہ ڈاکٹر کے مراد یہ دوا کو ہلا کر کے مریض کو پلانا، تو انہوں کو مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی، یہ اس قسم کا بگڑا ہوا کیس، سمجھے صاحب؟ تو کب کریں گے سنتیں؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، چھوڑیں گے نہیں۔